بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے تعلیمی نظام میں ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے اور ہمارا سارا کیریئر کی ایویلیوشن اسی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ہمیں بچپن سے غلطیاں تلاش کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جب ہم سبق پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے اتنی غلطیاں کی ہیں۔ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اتنا صحیح پڑھا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے اتنا آپ نے غلط کیا ہے۔ اور عام طور پہ ہم نے بچپن میں ایک وہ دو تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ان میں دونوں میں خامیاں تلاش کریں۔ تو ان دونوں میں جو ہمیں زیادہ تر ہم خامیوں کو فوکس کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس تصویر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس میں کامن چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، جو متفق چیزیں ہیں، جو دونوں میں ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ لیکن شاید ہمارا کیونکہ مطمع نظر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اختلافی چیزوں پر فوکس کریں، ہم ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں جس سے آپس میں جوڑ پیدا ہو، بلکہ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بچپن میں ایک تو جب کوئی ہم مضمون لکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمیں اچھا مضمون لکھنے پر 6 نمبر ملے ہیں، بلکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے مضمون میں 4 خامیوں کی وجہ سے آپ کو 6 نمبر ملے ہیں اور 4 نمبر نہیں ملے ہیں۔ آپ نے اچھا مضمون خامیوں کی وجہ سے آپ کو ہم نے 7 نمبر دیے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے ہم نے آپ کو 7 نمبر دیے ہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں آپ نے اچھا مضمون نہیں لکھا ہے اس لیے آپ کے 3 نمبر کٹ گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا جو نظام ہے ہمیں نمبر بانٹتا نہیں ہے بلکہ کاٹتا ہے۔ ہمارے نمبر کاٹتا ہے، بانٹتا نہیں ہے۔ حقیقت میں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے، آپ کو 7 نمبر دیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو خوشی ہوتی اور آپ اس کو اور امپروو کرنے کی کوشش کرتے۔ جبکہ آپ وہ 7 نمبر لے کے خوش نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کو 3 نمبر نہیں ملے ہوتے اس کی آپ کو غم زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ آدھا گلاس جو خالی ہے اس پہ فوکس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، نہ کہ جو آدھا گلاس بھرا ہوا ہے ہمیں اس پہ دھیان دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کا نتیجے میں ہم ہر وقت اپنے ارد گرد خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، خامیاں تلاش کرنے سے کبھی خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ خامیوں والا جو ماحول ہے وہ آپ کو ہمیشہ افسردہ، غمزدہ رکھتا ہے۔ اچھا، لیکن ہم خامیاں تلاش کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ ایک وقتی خوشی تو ہوتی ہے لیکن اس کی روٹس میں کبھی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ خامیوں والے ماحول میں کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں مزہ بہت آتا ہے جب ہم لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ ہم خامیاں تلاش کر کے بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نے ایک بڑا اصلاحی کام کیا ہے، ہم نے لوگوں کی خامیاں تلاش کی ہیں۔ جبکہ معاشرے خامیوں سے نہیں، خوبیاں تلاش کرنے سے بنتے ہیں، خوبیاں زیادہ زیادہ امپروو کرنے سے بنتے ہیں۔ تو آپ جس چیز کو فوکس کریں گے وہ آپ کے سامنے زیادہ آئے گی، کیونکہ ہم زندگی میں ہر وقت خامیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہماری زندگی میں خامیاں ہی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ خوبیاں ہمارے سامنے پڑی رہتی ہیں لیکن ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے۔ جیسے آپ سڑک پر جائیں تو آپ وہاں پر جو کوڑا کرکٹ اور گندگی پڑی ہوتی ہے آپ اس پہ تو فوکس کرتے ہیں، لیکن جو علاقے صاف یا سڑک کا وہ حصہ جو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے اس پہ غور نہیں کرتے۔ جہاں کہیں کھڈا ہوتا ہے وہ آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ ایک صاف ستھری سڑک ہوتی ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ہم حکومتوں کے جو اچھے کام ہیں ان کو فوکس نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی خامیاں جو ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری زندگی خامیوں کے گرد تیار ہوئی ہے، اور جب تک ہم خامیوں والے ماحول کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ خامیوں کے نتیجے میں ہمیشہ ایک انسرٹینٹی یعنی کمیوں کا احساس رہے گا۔ تو اگر آپ ایک خوشحال اور اچھی اور مسرت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں میں اور اپنے میں خوبیاں تلاش کریں۔ اچھا، خامیاں تلاش کرنے والا اپنے میں بھی خامیاں ہی تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کو موٹیو یہ دیا گیا ہے کہ آپ خامیاں تلاش کریں۔ بلکہ اس کے متعلق آپ نے ایک وہ کہانی بھی سنی ہوگی کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ راستے میں کہاں کہاں کانٹے ہیں، اور دوسرے کو اس نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ راستے میں پھول کہاں ہیں۔ وہ جب کانٹے والا واپس آیا تو اس نے یہی آ کے بتایا کہ جناب ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔
جب اس نے پھول والے کو بلایا تو اس سے پوچھا تم بتاؤ، تو اس نے کہا نا ہر طرف پھل ہی پھل ہے۔ تو چنانچہ آپ جس چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا محور بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک دفعہ بادشاہ نے کہا ایک آدمی کو کہ اپنے وزیر کو اس نے پانی کا بھرا ہوا پیالہ دے دیا اور اسے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور میرے پورے شہر کی سیر کر کے آؤ، لیکن اس پیالے میں سے پانی گرنے نہ پائے، اگر اس میں سے پانی گر گیا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ شخص ڈرتا مارا سارا شہر پھرتا رہا۔ شام کو جب واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ شہر کا سفر کیسا رہا، چیزیں کیسی رہیں، حالات کیسے رہے، کیا کچھ دیکھا؟ تو وہ وزیر بیچارہ ڈرتا ڈرتا بولا حضور میں تو سارے راستے اس پیالے پہ ہی غور کرتا رہا، میں تو اس پیالے کو ہی دیکھتا رہا کہ اس میں سے کہیں پانی گرنا جائے۔ تو چنانچہ جس چیز کو ہم اپنی زندگی کا فوکس بنا لیتے ہیں اس میں سے ہم پھر نکل نہیں سکتے ہیں، اور وہی ہمارا مقصد بن جاتا ہے، وہی ہمارا محور بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی زندگی میں خامیوں کے بجائے خوبیاں تلاش کرنے پر فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں نمبر کاٹنے نہیں، نمبر بانٹنے کا کنسیپٹ دینا چاہیے۔ ہم مضمون اچھا لکھنے پہ تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے تم نے بہت اچھا مضمون اتنا نہیں لکھا اس لیے آپ کو 6 نمبر ملے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیولی ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ سکیں، دونوں لوگوں میں کامن چیزیں تلاش کریں، خامیاں نہیں کہ دونوں میں اختلاف کیا ہیں، دونوں میں کامن چیزیں کیا ہیں، دونوں میں متفق چیزیں کیا ہیں، دونوں میں کیا چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جو معاشرے کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہیں، اس کی بجائے کہ ہم ہر وقت وہ چیزیں فوکس کرتے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہو، جس سے خامیاں ملیں، اور اس سے صورت میں ایک اچھا خوشحال اور ترقی والا معاشرہ نہیں پنپ سکتا۔ شکریہ۔